اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود بھی بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر۔ اس آگ کے اوپر بڑے ہی سخت گیر اور سخت دل والے فرشتے مقرر ہیں۔ ان کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کی ذرہ بھر نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيُؤْمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اس کا ایک آخری حصہ اس گفتگو کا باقی ہے، جو بوجوہ گزشتہ 4-5 جمعے وقفہ آ گیا، اور اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب بچے کی تعلیم کا مرحلہ آتا ہے تو والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بچے کو کس طرح کی تعلیم دے۔ یہ ہر والدین کی زندگی میں ایسا اہم موڑ ہے کہ والدین چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں، وہ اس موقع پر فیصلہ کرنے کے لیے شدید سوچ و بچار میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ زیادہ سوچ و بچار میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو ان پڑھ والدین ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا، بلکہ وہ اس شدید ذہنی ابتلا سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو تعلیم دینے کے لیے بچے کو کس ٹریک پر لگانا ہے، اس کو مولوی بنانا ہے، کسی مدرسے میں پڑھانا ہے، یا پھر اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا کے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے۔ عجیب ہمارے ایک نظام کے اندر بھی مخمصہ موجود ہے، اور وہی مخمصہ ہماری سوچ کے اندر موجود ہے۔ پھر ہمیں اس بات کی تڑپ لگ جاتی ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلے، اور پھر ایسے ادارے بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں جو ادارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، بلکہ پھر دینی ادارے بھی وہ اس دوڑ میں آگے بڑھتے ہوئے دنیاوی تعلیم کو اپنے اندر رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس مخمصہ وہیں کا وہیں رہتا ہے کہ ہم اس دین اور دنیا کی دوئی سے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی دوئی سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص اس مخمصے کا شکار ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو دنیا بگڑتی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو دین بگڑتا ہے، آخرت بگڑنے کا خطرہ ہے۔ لہذا اس مرحلے پر والدین کے لیے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، والدین کو کیا سوچ کر کس طرف اپنے بچوں کو لگانا چاہیے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ جب سیکھنے کی عمر کو آتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری، جو اولین ذمہ داری والدین پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد، اس کا کانسیپٹس، اس کے تصورات واضح کریں، اس کو کلیئر کریں کہ تو یہاں دنیا میں کیوں آیا ہے، دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تیرا ایک خالق ہے، خالق کی رضامندی اور ناراضگی تیری زندگی کے لیے بہت اہم ہے،
اور اگر خالق ناراض ہو گیا تو سارا کچھ خراب ہو گیا۔ بنیادی تصورات، بنیادی تعلیم، بنیادی عقائد سکھانے یہ ہر شخص کے لیے، ہر والدین کے لیے یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ بچہ سیکھنے کی عمر کو پہنچے۔ اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ۔ بچہ سیکھنا شروع کرے، بچے کی سیکھنے کی عمر کی ابتدا ہو رہی ہو تو وہ پہلی بات جو سیکھے وہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اس کو الہ کا مفہوم بھی سمجھایا جائے کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بچہ ساری زندگی ہماری طرح مخمسے کا شکار نہ رہے، اس کو معلوم ہو کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو اس کا کیا معنی ہے۔ جب میں اللہ کو الہ مانتا ہوں اور پوری کائنات میں کسی اور کو الہ نہیں مانتا تو اس کا کیا مفہوم ہے۔ یہ بچے کو ازبر ہونا چاہیے، اس کو ذہن نشین ہونا چاہیے اور اس کی زندگی کے اندر یہ بات جاری و ساری ہونی چاہیے۔ اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ۔ اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بچے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا، آپ کے پیچھے سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں حضرت ابن عباس کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں وہ نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ ترمذی شریف کے اندر اور مسند احمد کے اندر وہ پوری حدیث کم و بیش 10 نصیحتیں ہیں۔ اور حضرت لقمان حکیم جن کے نام پر اللہ نے قرآن میں ایک سورت بھی رکھی ہے، سورہ لقمان، انہوں نے بھی جو نصیحتیں کی، لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ لقمان نبی تھے کہ نہیں تھے۔ ایک آدھ صحابی کے علاوہ سارے صحابہ کا اتفاق ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ دروازے ہی کھول دیں یار، کیا ہم نے کوئی سزا تو نہیں لی ہوئی نا؟ لقمان حکیم جو نبی نہیں تھے، اس بحث سے قطع نظر کہ وہ نبی ہوتے تو ان کی بات کی اہمیت کیا ہوتی۔ جب اللہ نے قرآن میں ان کے نام کی سورت نازل فرما دی تو ان کی بات کی فضیلت کی کیا کسر باقی رہ گئی۔ نبی نہیں تھے، جمہور مفسرین نے بتایا نبی نہیں تھے۔ صحابہ کرام میں بھی صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، باقی سارے صحابہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور بعض ایسی احادیث ہیں، ایسی روایات ہیں جو سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے، لیکن وہ بھی حضرت لقمان کا جو بایوگرافی ہے، ان کے جو حالات زندگی ہیں وہ واضح کرتی۔ لیکن ایک بات صحیح روایات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ سیاہ فام تھے، حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور جن حبشیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے ایک تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی چاپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، وہ بھی حبشی تھے۔ نجاشی اصحمہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد کی اور تعاون کیا، وہ بھی حبشی تھا۔ اور پھر لقمان، یہ بھی سیاہ فام اور حبشی تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو جو مسلمان نہیں تھے ان کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، اس لیے نصیحتیں کی۔ اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا تاکہ رہتی دنیا تک لوگ لقمان حکیم کی نصیحتوں کو پڑھتی رہے اور لوگ پڑھتے رہے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ بچوں کو اگر نصیحت کرنی ہو تو اس سے بہتر سیکوینس نصیحت کا اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ اس سے بہتر بات یہ نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، اور وہ نصیحت کر رہے ہیں لا تشرک باللہ، نصیحت وہی ہے، ابتدا وہیں سے ہے، بچے کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا جائے کہ تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تجھے دینے والا کون ہے، تجھ سے روکنے والا کون ہے، تیری امیدیں، تیرے خوف کس ہستی سے وابستہ ہونے چاہیے، وہ ہے الہ اور لا الہ۔ اور اگر بچے کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ واقعی میرا الہ کوئی نہیں، تو اس سے بہادر بچہ آپ دنیا میں کوئی نہیں دیکھیں گے، وہ پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک ہی ہستی ہے جس سے ڈرنا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ پھر وہ کسی کے در کا منگتا بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، وہ کسی کا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ امید تو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خیالات اور تصورات کی بات ہے، اگر یہ یقین آ جائے۔ کل میں ایک بزرگ سے ملا، سر راہ ملاقات ہوئی، ہمارے محلے میں کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں، ریٹائرڈ آدمی، بہت آہستہ آہستہ کبھی کبھی نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے، انتہائی ضعیف ہیں۔ تو میں واپس آ رہا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے، تو رستے میں ملاقات ہوئی، تو خیر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اس میں ایک بات انہوں نے جو کی، اللہ اکبر، تصور اور یقین کی بات تو ساری ہوتی۔ مجھے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا میں تمہارا رازق ہوں، تو بندہ پھر گھبراہٹ کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا ہوگا کہ اس کو رزق دینا ہے؟ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہوگا؟ جب اللہ دیکھ بھی ہر وقت رہا ہے، یاد بھی اس کو ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کو رزق میں نے دینا ہے، تو پھر فکر کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ جب میں اپنے رب کو یاد کروں نہ کروں، میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ مجھ سے غفلت ہو جائے، مجھے نیند آ جاتی ہے، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، میں بھول جاتا ہوں، وہ تو نہیں بھولتا۔ جس کے ذہن میں یہ عقیدہ آ گیا، اللہ اکبر، کوئی کسر رہ گئی باقی؟ کیسی اولاد آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں، کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات اس کے ذہن میں یہ ڈالنی پڑے گی۔ اور میں نے گزشتہ جمعات میں ہم نے جب نصیحتوں کا جائزہ لیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمائیں، ان ساری نصیحتوں کے اندر کانسیپٹس ہی تو کلیئر کیے گئے تھے، عقیدہ ہی تو بنایا گیا تھا کہ بچے کا عقیدہ بن جائے۔ لہذا ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچے کا عقیدہ بنائے، اور جب عقیدہ بن جائے تو اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الصبی، بچے کو سکھائیں، تعلیم دیں۔ سب سے پہلی بات، ابھی بچہ 7 سال کا ہوا، فرمایا علم الصبی الصلاۃ لسبع سنین۔ بچہ 7 سال کا ہو تو فوراً اس کو نماز سکھائیں۔ علمو، ایک تو حکم ہے نا کہ اس کو نماز پڑھائیں، مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو، کہو ان کو کہ نماز پڑھے۔ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو گیا، اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچے کی ذمہ داری نہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو نماز پڑھائے، اور اگر کوئی والدین بچہ نماز نہیں پڑھتا تو گناہ کس کو ہوگا؟ والدین کو ہوگا، بچے کو نہیں ہوگا، بچہ تو بچہ ہے۔ فرمایا مرو اولادکم، بچے کو حکم دے نماز کا، اور ظاہر ہے جب نماز پڑھانی ہے تو پہلے سکھانی ہے تو پڑھانی ہے نا۔ علم الصبی الصلاۃ،
بچے کو نماز سکھا دیں تو پہلے قدم پہ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بچے کو جی سیکھنے کی عمر ہے نا، قطع نظر مغربی ماہرین نفسیات کے مشوروں کے، جس نے کہا پہلے 5 سال میں جو بچہ بن جاتا ہے بس بن جاتا ہے، جس نے کہا کہ بچے کی زندگی کے پہلے 5 سال اہم ہوتے ہیں، جو کچھ بچہ ان 5 سالوں میں سیکھتا ہے اسی کو ساری زندگی وہ آگے لے کے چلتا ہے، یہ ساری باتیں ان ماہرین نفسیات کی ان کو مبارک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھانے کے لیے 7 سال کی عمر مقرر فرما دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مقرر فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے سکھانا کیا ہے۔ سکھانی ہے نماز، تعلیم دینی ہے نماز کی، اور جب کوئی بچہ نماز سیکھ گیا اور نماز پڑھنے لگا، سمجھ لو کہ وہ رائٹ ٹریک پہ چل پڑا، وہ سیدھے رستے پر چل پڑا، اس کی زندگی کا رخ متعین ہو گیا۔ اور رہ گئے یہ سکول، رہ گئے یہ کالج، یعنی ہم نے آگے کرنا کیا ہے؟ مدرسے میں بچے کو داخل کرانا ہے یا سکول میں؟ اور سکول میں سے بھی جو انجینئرنگ کرائے وہ والا ٹھیک ہے یا میڈیکل سائنس والا ٹھیک ہے، یا بچے کو پروفیسر بنا دیں؟ کیا بنانا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی پریشانی سی پریشانی، والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور الا ماشاء اللہ چند ہوں گے جن لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے سکول بنائے ہوئے ہیں، آپ جا کے پتہ کریں ان کے اپنے بچے ان مدرسوں اور ان سکولوں میں نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے جو اپنے مدرسوں میں اپنے سکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، اپنے بچے دوسرے کے سکول میں جا کے پڑھاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ اپنے بچے کی تعلیم کے بارے میں کلیئر ہے، نہ وہ جو دوسروں کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے اس کے بارے میں کلیئر ہے۔ اگر وہ کلیئر ہوتا، اگر وہ واضح ہوتا تو وہ اپنے بچے کو بھی وہاں پڑھا رہا ہوتا ہے نا، وہ کہیں اور جا کے کیوں پڑھاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابتدا تو ہونی ہے عقیدہ اور اسلام سکھانے سے، ایمان سکھایا جائے، بچے کو اسلام سکھایا جائے، اور اگر بچے کی سمجھ میں اسلام آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 سال کی عمر میں ابھی بچے کے اعمال لکھے جانے شروع نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اب ٹالم ٹول کریں ان عقائد کے اندر، اس اسلام کے بنیادی ارکان کے اندر، اور نماز کے اندر جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو، ان کو سختی کرو، اس لیے کہ یہ کوئی آپشنل مضمون ہے ہی نہیں، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ کر لیا تو چل جائے گا، جس کا دل کرے وہ کر لے، جس کا دل کرے وہ نہ کرے، یہ زندگی کا لازمی مضمون ہے، یہ ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا، ہر ایک کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اب جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیا کافی حد تک بات سمجھ میں نہیں آ جاتی کہ سکول کون سے میں داخل کروانا ہے؟ ایک لازمی تعلیم ہے، اور اس کے پیچھے بھی آپ فلسفہ سمجھ لیجئے، امید ہے باقی سارا کام آپ خود کر لیں گے، کہ اللہ کریم نے جتنے علوم و فنون اس دنیا میں نازل فرمائے ہیں، چاہے وہ انسانوں نے انسانوں کے ذریعے سیکھے یا اللہ کے نبیوں کے ذریعے سیکھے، علم جس بھی ذریعے سے سیکھا ہو، وہ وحی کے ذریعے آیا ہو یا لوگوں نے اس کائنات، اللہ کی بچھائی ہوئی کائنات میں سے ایکسپلور کیا ہو، علم جس بھی قسم کا ہو، سارے کے سارے علوم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ان میں سے جو علم حرام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جادو حرام ہے، حرمت آ گئی۔ اب کوئی شخص کہے کہ فلسفہ اور منطق حرام ہے،
تو وہ اپنی مرضی سے کہہ دے فلسفہ اور منطق حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کوئی حلت و حرمت کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ اگر حرام ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے سارے فیلڈ اگر وہ کسی حرام کے زمرے میں نہیں آتے، وہ انجینئرنگ ہو، وہ میڈیکل سائنس ہو، وہ سوشل سائنس ہو، دنیا کا کوئی فیلڈ ہو، سارے کے سارے علوم اللہ کے بنائے ہوئے اور جائز علوم ہے، ایک بھی علم حرام نہیں ہے۔ لیکن لازمی اور اختیاری مضمون کا انتخاب ہمیں کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ لازمی مضمون زندگی کا کیا ہے۔ لازمی مضمون جس کو پڑھے بغیر، جس پر عمل کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ ویسے تو بات پیچھے واضح ہو گئی، لیکن اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی یہ بات۔ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ انجینئرنگ کا سکول ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور سکول ہوتا ہے انجینئرنگ کا، ڈاکٹر بنانے کا سکول ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض۔ انگلش میڈیم سکول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اردو میڈیم سکول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آخر ہم بھی پریشان کیوں نہ ہوں؟ ہم جب جس سکول جائیں، حتیٰ کہ کسی دینی مدرسے میں جائیں تو یہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، بلکہ ساتھ و مسلمہ بھی لگایا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ و مسلمہ کا لپا بھی لگایا ہوتا ہے کہ صرف مسلمان مرد پر فرض نہیں، مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف اس قدر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور مسلم کے لفظ میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں الگ سے مسلمہ لگانے کی۔ اب اس مخمسے کو حل کرنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس کے لیے رہنمائی فرمائی کہ یہ ہر سکول پہ لکھ دینے سے وہ تعلیم لازمی نہیں ہو جاتی، وہ فریضہ نہیں ہو جاتا۔ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا فریضہ نہیں ہے، میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنا فریضہ نہیں ہے، سوشل سائنٹسٹ بننا فریضہ نہیں ہے، کسی انگلش میڈیم سے پرائمری پاس کرنا فرض نہیں ہے، کسی اردو میڈیم سے پاس کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ البتہ وہ حرام نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے۔ تو فرض کیا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہے، وہ تو زندگی کا لازمی مضمون ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور باقی سارے کے سارے علوم آدمی نے کخ بھی نہ پڑھا ہو اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ آپشن مضمون ہے، وہ اختیاری مضمون ہے۔ گویا جن سکولوں کے اوپر لکھا ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چاہے جتنی مرضی جلی حروف میں لکھا ہوا ہو، انجینئرنگ کی تعلیم، پرائمری کی تعلیم، میٹرک کی تعلیم، فارمل تعلیم، نان فارمل تعلیم، 100 طرح کی تعلیمیں، ان میں سے کوئی بھی زندگی کا لازمی مضمون نہیں۔ یہ سارے کے سارے اختیاری مضامین ہیں، جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے، حلال ہیں، جائز ہیں اگر وہ کسی حرام کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کے جواز کا فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا۔ علوم و فنون سارے اللہ کے ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اختیاری مضمون لازمی مضمون کی کاسٹ پر نہ پڑھا جائے۔ اگر اختیاری مضمون پڑھتے ہوئے بچے کو اختیاری مضمون پہ لگا دیا، زندگی بیت گئی اختیاری مضمون میں، لازمی مضمون پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، تو پھر کیا ہے؟
پھر اس آگ سے بچا نہیں جا سکتا جس کے لیے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حلال ہیں، جائز ہیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن زندگی کا لازمی مضمون ساتھ ہوگا تو دنیا اور آخرت میں آگ سے بچ سکیں گے۔ اور اگر وہ نہیں ہوگا، اور لازمی مضمون کیا ہے؟ ویسے تو بعض واضح، اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ یونیورسٹیاں بنا لیں، آپ بڑے بڑے ادارے بنا لیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں، اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹری کہنے لگیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تمہارے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے سے، حتیٰ کہ جمہوریت بھی قائم کر دینے سے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ اس وقت راضی ہوں گے جب زندگی کا لازمی مضمون ان کی مرضی سے طے ہونے لگے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تمہاری زندگی کا، ملت کہتے ہیں شریعت کو، جب تمہاری زندگی کا لازمی مضمون ان کی مرضی سے طے ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہاری تباہی و بربادی، اور وہ خوش ہو جائیں گے تم سے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور جب وہ خوش ہو جائیں، جب یہودی خوش ہونے لگے تمہاری تعلیم سے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کا یہ حکم اپلائی ہو رہا ہے۔ پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم کی تعریف ایک دن میں نے اخبار میں پڑھی، ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے، نوائے وقت میں 2 کالمی سرخی تھی کہ پنجاب کا جو نظام تعلیم ہے وہ درست بنیادوں پر استوار ہو گیا ہے۔ اور یہ تعریف کرنے والا کون ہے؟ مائیکل باربر، امریکی یہودی۔ وہ تعریف کر کے جا رہا ہے کہ پنجاب کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک بنیادوں پر استوار ہو گیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر تم نے زندگی کا لازمی مضمون ان والا اپنا لیا تو وہ سب تم سے خوش ہو جائیں گے، تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر تم نے زندگی کے لازمی مضمون پر کمپرومائز نہ کیا تو پھر سمجھ لو کبھی یہودی عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول قرآن نے دے دیا، اور آگے پھر اس کی وضاحت فرمائی، اور اس کا سارا تعلق نظام تعلیم کے ساتھ ہے، اس کا سارا تعلق اسی تفریق کے ساتھ ہے، اسی تمیز کے ساتھ ہے، اسی امتیاز کے ساتھ ہے کہ ہماری زندگی کا لازمی مضمون کیا ہے، لازمی ایجوکیشن کون سی ہے، اور اختیاری تعلیم کون سی ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس العلم آ گیا، العلم نازل ہو گیا، اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا، زندگی کا لازمی مضمون اللہ نے انبیاء کے ذریعے عطا فرما دیا۔ یہ آنے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ زندگی کا لازمی مضمون آپ کے پاس تھا، فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی جا رہی، اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نظام تعلیم، اس کی بنیادیں دیکھ لیجئے، دنیاوی اور دینی تعلیم کی تفریق نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں العلم کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ دنیاوی علوم سے نہیں ہے، سارے علوم اللہ کے ہیں۔ اللہ کے نازل کردہ العلم کا مقابلہ
خواہشات پر مبنی نظام تعلیم سے مقابلہ ہے. خواہشات پر مبنی، انسانی خواہشات پر مبنی جو نظام تعلیم ہے اس سے مقابلہ ہے. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس اہل علم آ گیا، اب اگر اس کو چھوڑ کر تو نے دنیا کا علم حاصل کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، بلکہ فرمایا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس لیے کہ ان کا سارا نظام خواہشات پر مبنی ہے. ان کے نظام تعلیم کی بنیاد خواہشات کی تکمیل ہے. اور اگر وہی بنیاد العلم میں آ جائے، فرق بنیاد کا ہے. العلم کیا سکھاتا ہے؟ العلم یہ سکھاتا ہے کہ زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور العلم کے مقابلے میں جو خواہشات پر مبنی نظام تعلیم ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ کیریئر بنانے کے لیے زندگی گزارنی ہے. زندگی میں کیریئر بنانا ہے، اپنی زندگی خود بنانی ہے، فیوچر برائٹ کرنا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے. بس اس سے دونوں نظام ہائے تعلیم کی بنیادیں مختلف ہو جاتی. آیت نمبر 145 میں، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات ان کی مان لی، آپ نے خواہش ان کی پوری کر لی، یا ان کا خواہشات پر مبنی نظام تعلیم مان لیا، من بعد ما جاءك من العلم، حالانکہ تیرے پاس اللہ کی طرف سے العلم آ گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو مانا. اللہ اکبر. تو وہاں تو فرمایا تھا نا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور مددگار نہیں آئے گا. یہاں فرمایا انک اذا لمن الظالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو نے بھی یہ کام کیا، اگر تجھ سے بھی یہ بنیادی غلطی ہو گئی، انک اذا لمن الظالمین، تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. ظلم معاشرے میں کیسے ختم ہو؟ ہم نے تو اپنی بنیاد میں ظلم ڈال دیا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، نظام تعلیم العلم کی بنیاد پر قائم ہو. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آخر پہ جا کے. اور سورۃ الرعد میں اسی کی پھر تکرار فرمائی. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کا خواہشات پر مبنی نظام تعلیم اپنا لیا، بعد ما جاءک من العلم، حالانکہ آپ کے پاس علم آ گیا تھا اللہ کی طرف سے، لازمی مضمون تو آپ کا اپنا تھا، آپ نے ان کی خواہشات کی پر مبنی نظام تعلیم کو کیوں مانا؟ وہاں فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، آپ کو پھر دوست تو کیا ہونا ہے، آپ کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اتنی بڑی بڑی تنبیہات اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر. لہذا ہر وہ نظام تعلیم جس کی بنیاد خواہش نفس کی تکمیل ہو، اچھی نوکری مل جائے، اچھا سٹیٹس بن جائے، سماجی مرتبہ اچھا ہو جائے، فیوچر برائٹ ہو جائے، جس کی بنیاد میں یہ خواہش ہوگی وہ العلم کے مقابلے کی بات ہوگی، وہ شیطان کا دیا ہوا نظام ہے، وہ اہل مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، وہ یہود و نصارہ کا دیا ہوا نظام ہے. اللہ کا دین تو وہ ہے لازمی مضمون العلم. اگر اس کو پکڑ لیا، بنیادیں یہ پکڑ لی، تو پھر ڈاکٹر بننے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، انجینئر بننے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اگر بچے کو یہ لازمی تعلیم مل گئی کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، اسلام کو بھی ہم نے اسلامیات بنا دیا، اسلام اسلامیات بن گیا. بڑے خوش ہوئے مولوی کب اسلامیات پر بھی ڈگری ملا کرے گی، لیکن اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا امت مسلمہ کے ساتھ جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اب
اسلامیات کی ڈگری دوسری ڈگریوں کے برابر آ گئی. اللہ اکبر. جس مضمون کا تعلق ہماری زندگی سے تھا، جس مضمون کا تعلق ہر ڈگری لینے والے کی زندگی سے تھا، جس کو ہر بندے کی زندگی میں شامل ہونا تھا، جس کو ہر ڈاکٹر کی زندگی میں شامل ہونا تھا، جس کو ہر انجینئر کی زندگی میں شامل ہونا تھا، وہ مضمون ان مضامین کے برابر میں آ گیا. کوئی میڈیکل سائنس پڑھ لے، کوئی انجینئرنگ پڑھ لے، کوئی سوشل سائنس پڑھ لے، کوئی اسلامیات پڑھ لے. یہ زندگی کا اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ العلم ہے، اللہ کا نازل کردہ العلم. لہذا اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے پہلے، تعلیم کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرض اللہ نے ڈاکٹر بنانا فرض نہیں رکھا، انجینئر بنانا فرض نہیں رکھا، ڈگری لینا فرض نہیں ہے. بچہ سکول کی ایک جماعت بھی نہ پڑھے یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو طلب العلم ہے، العلم جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کی تعلیم بچے کو دینا یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے. لازمی بنیادی تعلیم العلم وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس کے لیے لمبی تفصیلات سے قطع نظر اگر ہم صرف یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا قرآن بچے یہ پڑھ لیں، قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن سمجھنا آ جائے، قرآن پر عمل کرنا آ جائے، اور ساتھ کوئی ایک حدیث کا مجموعہ جس میں زندگی کے سارے مسائل اکٹھے کر دیے گئے ہوں. وہ بلوغ المرام لے لیں، وہ مشکات شریف لے لیں، یا کوئی حدیث کا مجموعہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معمولات کا مجموعہ آ جائے. اگر یہ دو چیزیں آپ نے بچے کو نہیں پڑھائیں تو یاد رکھیں آپ نے فرض سے کوتاہی کی ہے، چاہے آپ نے جتنی مرضی بڑی ڈگریاں بچوں کو دلوا دی. یہ بنیادی تعلیم ہے. یہ اگر یہ نہیں دی، میں نے نہیں دی تو میں مجرم، آپ نے نہیں دی تو آپ مجرم ہیں. ڈگریاں نہیں لیں بچوں نے، فیوچر برائٹ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر بچے کو بنیادی تعلیم آپ نے دے دی، لہذا آج سے شروع کر دیں، ہر گھر میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے. اور رہ گئی یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم آپ نے دلوانی کہاں سے ہے؟ کسی ادارے سے دلوا لے، خود اگر عالم ہے خود دلوا دے، خود پڑھا دے، کوئی استاد رکھ کے پڑھا دے. اگر آپ نے بچے کو یہ بنیادی تعلیم دلوا دی تو اس کا نام ہے العلم. یہ زندگی کا لازمی مضمون ہے. اور جب بچے نے العلم پڑھ لیا تو اب عقیدہ آپ نے سکھا دیا، ایمانیات آپ نے سکھا دی، ارکان اسلام آپ نے سکھا دیے، قرآن آپ نے پڑھا دیا، قرآن کی تفسیر آپ نے سمجھا دی، عمل کرنا آپ نے سکھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی پر مشتمل ایک مجموعہ آپ نے ان کو ازبر کروا دیا. اب بچہ چاہے انجینئر بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے پروفیسر بنے، اب جو بنے گا انشاءاللہ وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اور جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی. وہ اسپیشلائزیشن ہے، یہ لازمی مضمون ہے. لازمی مضمون ہر ایک پر فرض ہے اور اسپیشلائزیشن فرض نہیں ہے. اگر کوئی دین کی یہ بنیادی تعلیم ہر ایک کو دلائیں، اس کے بعد بچے سے پوچھیں، بچہ اگر دین کی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے مدرسے میں پڑھے، بچہ اگر دین میں ڈگریاں لینا چاہتا ہے وہ اسلامیات کی ڈگری لے لے، بچہ اگر اسپیشلائزیشن دین میں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی مواقع ہیں، اور اگر بچہ انجینئرنگ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہے وہ کرے، اگر بچہ ڈاکٹر بننا چاہے وہ بنے. لیکن زندگی کا لازمی مضمون اس کے ساتھ ہو، اس کی زندگی میں شامل ہو. اگر ہم نے یہ کر لیا تو سارے والدین نے بچوں کو تعلیم دینے کا فریضہ پورا کر لیا. اور اگر یہ نہیں کیا تو ڈگریاں قیامت کے دن چھڑوا نہیں سکیں گی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.